وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، پارہ نمبر 17 کے خلاصہ کے بعد پارہ نمبر 18 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں، ایک ہے سورۃ المومنون، دوسری سورۃ النور، تیسری سورۃ الفرقان کا کچھ حصہ۔ سورۃ المؤمنون شروع میں اللہ نے 7 باتوں کا ذکر کیا کہ اگر ان صفات پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس کا حقدار بنائے گا۔ کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ مومن ہیں کامیاب ہو گئے، وہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، بیکار لغویات سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پاک دامانی اختیار کرتے ہیں، امانت داری ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور ان نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ساری صفت اگر ان کے اندر ہے تو کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ان صفات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اس صورت میں تخلیق انسانی کے 9 مراحل کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اللہ نے انسان کیسے پیدا کیا بتایا، وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کی اصل مٹی ہے، اور انسان حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں جو تخلیق ہوتی ہے بچے کی، اس کا مکمل مرحلہ اللہ نے ذکر کیا۔ پہلے منی کا خطرہ، جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا، اس کے بعد اللہ اس پر ہڈی چڑھا دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر گوشت اللہ تعالیٰ چڑھاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ 9 مہینہ گزارنے کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کتنے اچھے انداز میں اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 16 میں وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کیا ہی بہترین ہے اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ آج بھی ڈاکٹر کہے تو ہم تعجب سے سنتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں اتنے مراحل ہوتے کیا، لیکن قرآن نے 14 سال پہلے یہ رحم مادر میں، رحم کی تھیلی میں جو کچھ پروسیس ہوتا ہے اس کو اللہ نے تفصیل سے پہلے ہی بتا دیا، جو اس صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اس پارے میں توحید کے 3 دلائل پیش کیے ہیں۔ آسمان کی تخلیق، بارش کا نزول اور اس سے نکلنے والے غلہ جات اور چوپائے، ان سے ملنے والے فوائد، یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ان کو اللہ نے پیدا کیا تو خالق جب وہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ مختلف انبیاءوں کے قصے ذکر کر کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، اے محمد تمہیں صبر کرنا چاہیے، تمہیں ان لوگوں کی باتوں کو کیئر نہیں کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے، نوح علیہ السلام کے لوگ جو کافر تھے، انہوں نے کہا نوح علیہ السلام ان هو الا بجنہ، یہ تو مجنون ہے، تو وہ صبر کیے۔ تو محمد تمہیں بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اعراض کرو، اگنور کرو ان کی باتوں کو، اپنے دل میں صبر اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق، اللہ تمہارا نگران ہے، نگہبان ہے، اللہ اس میں تسلی دے رہا ہے۔ اور آخر میں اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا، اور جو قیامت کے دن فیل کریں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم عبادت کریں گے، اللہ ہم سے غفلت ہوئی، غلطی ہوئی، ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھیج دے۔ اللہ کہے گا نہیں، ہرگز نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑائے، ان لوگوں کو بھی اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کہ تمہیں تو یہاں پر جلنا پڑے گا، اس لیے کہ تم نے مومنوں کا مذاق اڑایا۔ وہ مومن دنیا پر ایمان والے تھے، ایمان پہ مضبوط تھے، اسلام کا تم نے مذاق اڑایا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، آج وہ تم کو دیکھ کر ہنسیں گے، تم نے ان پر ان کو دیکھ کر تم ہنستے تھے دنیا میں، آج وہ تمہیں دیکھ کر ہنسا کریں گے۔ اللہ نے
ان لوگوں کو ضرور کہے گا قیامت کی، جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سورہ مکمل ہوئی سورہ مومنون کی شکل میں۔ اس کے بعد سورۃ النور۔ سورۃ النور، نور کے معنی روشنی۔ اللہ نے اپنی روشنی کی مثال یہاں پر ذکر کی صورت میں، اس لیے اس کا نام نور رکھا گیا۔ یہ اتنی ضروری صورت ہے، ہر عورت کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس صورت میں اللہ نے گھریلو مسائل ذکر کیا، پردے کے احکامات ذکر کیے، اور گھروں میں داخل ہونے کے آداب، اور بتایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، نکاح کے احکامات ایک ایک اللہ نے سبحان اللہ اسے بتائی ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کروں۔ اللہ کہتا ہے، سورۃ کا آغاز اس طرح ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ سورت ہم نے نازل کی، ہم نے فرض کیا، کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو میں ایک ایک پوائنٹ ذکر کرتا ہوں اس صورت میں کیا کیا باتیں ہیں۔ کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد، زناکار عورت اگر زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارو، اور وہ بھی پبلک کے سامنے مارا کرو۔ شروع میں حکم تھا کہ زنا کی سزا ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، سورہ نساء کی آیت۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، بتا رہی آیت، وہ آیت منسوخ ہے، کچھ دن کے لیے وہ احکامات تھے، لیکن اب یہ حکم لاگو ہوگا کہ ان میرڈ اگر زنا کرے، اسلام کا قانون ہے، ان میرڈ اگر ریپ کرے یعنی زنا کرے تو اسے 100 کوڑے ماریں گے، اور وہ بھی پبلک کے سامنے۔ اگر میرڈ پرسن اگر زنا کرے تو اسے سب کے سامنے کھڑا کر کے پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے، یہی سزا اسلام کی۔ نبی کے زمانے میں 2-3 واقعات بھی پیش آئے۔ تو میرڈ کو الگ سزا ہے، ان میرڈ کو الگ سزا ہے، اور وہ بھی ویسے اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی زنا کیا، اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے زنا کیا، تو اسے چاہیے کہ 4 پروف پیش کرے، کمپلسری 4 پروف پیش کرے، کیونکہ ورنہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو بھی آ کر بتائے، الزام لگائے، اسے سزا، ایسا نہیں ہے۔ فلاں آدمی زنا کیا، اگر کوئی آ کر کمپلین کرتا ہے قاضی کے پاس، تو اسے پوچھے گا تیرے پاس کیا گواہ ہے؟ میں ایک گواہ ہوں، نہیں 4 گواہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے تو شریعت کہتی ہے الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو تہمت لگانے کی سزا کیا معلوم؟ اسلام میں 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 جلدہ، ولا تقبلوا لهم، آئندہ سوسائٹی میں اس کے بعد نہیں لی جائے گی، اور ایسے الزام لگانے والے گنہگار ہوں گے۔ تو زنا کی ایک سزا بتائی گئی۔ دوسری بات الزام لگانے کی سزا ہے۔ آج لوگ آسانی سے الزام لگا دیتے ہیں، بہت آسانی سے تہمت لگا دیتے ہیں، فلاں نے ایسا کام کیا، فلاں نے ایسا کام کیا۔ لا، یاد رکھنا ہے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ لعنت کی مستحق۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو لوگ اس طرح تہمت لگاتے ہیں، خصوصاً عورتوں پر اکثر تہمت لگتی ہے، اللہ نے کہا ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اس صورت میں حضرت عائشہ عنہا کا تذکرہ کیا، جو واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں۔ عبداللہ بن ابی نے نعوذ باللہ حضرت عائشہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک پریشان تھے۔ حضرت عائشہ عنہا اپنے ماں کے گھر چلی گئی۔ 1 مہینے کے بعد سورۃ النور کی آیت ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ بتایا اس سورہ میں حضرت عائشہ بہت پاک ہیں، اور بتایا اے مومنو تم کیسے الزام لگا سکتے ہو حضرت عائشہ پر۔ کچھ لوگ الزام لگانے والوں میں آ گئے، کچھ لوگ تو تمہیں تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی، 4 گواہ لانا چاہیے تھا، تم کیسے ایکسیپٹ کر لے اس بات کو؟ نبی کی بیوی پر کیسا الزام تمہارے لیے؟ اور بتایا کہ تم نے اتنی بڑی حرکت کی ہے، اس پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا تھا، لیکن اب تم نے توبہ کی، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمایا۔ یاد رکھو آئندہ ایسے غلطی نہ کرو، الزام لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس واقعے کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا۔ تو بہرحال یہ حضرت عائشہ عنہا کا واقعہ بھی اس صورت میں ذکر ہے۔ اور تیسری بات، اللہ نے گھروں کے آداب بتائے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کر لیا کرو، اجازت لیا کرو، اگر اندر سے کوئی آواز نہ آئے تو واپس آ جایا کرو، جیسا کہ حدیث میں ہے 3 مرتبہ پرمیشن لیا کرو، اگر آواز نہیں آئے تو واپس آ جاؤ۔ تو یہ گھروں کے آداب ذکر ہوئے۔ چوتھی بات، نظروں کی حفاظت کی تعلیم دی گئی کہ مرد حضرات نظروں کی حفاظت کرے، عورت بھی نظروں کی حفاظت کرے۔ اور زینت کسے کہتے ہیں اس کا ڈیفینیشن اللہ نے دیا کہ عورت کو
زینت اختیار کرنا چاہیے. زینت وہ زیورات، وہ میک اپ جو شوہر کے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اور بتایا کہ زینت کا اظہار کن کن رشتہ داروں کے سامنے کر سکتی ہے. اس صورت میں اللہ نے بتایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھانجوں کے لیے، اپنے بھتیجوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے. یہ ایک ایک اللہ نے نام لے لے کر ریلیشن جو بھی ہیں ان کے سامنے عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے. ان کے علاوہ جو جن سے پردہ کرنا ہے کمپلسری کرے، ان کے سامنے اظہار نہیں کرنا ہے. اللہ نے اس میں تفصیل سے بتایا ہے. اور اس کے بعد پانچویں بات اللہ نے بتایا کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو. سیلوشن بتایا اس میں. شروع میں زنا کی سزا بتائی، زنا سے روکا، اور بتایا زنا سے بچنا چاہتے ہیں تو نکاح کرو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اگر تمہیں فخر و فاقہ کا ڈر ہے تو تمہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے نکاح سے. اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو. اگر فخر و فاقہ ہے اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، مالدار کرے گا. اپنی عزت بچاؤ، غلط کام سے رکو، بے حیائی سے رکو. نوجوانوں کو چاہیے جن کو اللہ نے سکت دی ہے، طاقت دی ہے، ان کو نکاح کرنا چاہیے. آج سوسائٹی میں دیکھو عمریں بڑھ رہی ہیں، کیا کہتے ہیں، ارے ابھی سیٹ ہونا ہے، جاب کو جانا ہے، سیلری اتنی ہونی ہے، خاص گھر بنانا ہے، خاص گاڑی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہم نکاح کریں گے. بڑھاپے میں جا کے نکاح کرتے ہیں. ارے اسلام نزدیک یہ جتنے بھی احکامات ہیں لوگوں نے اپنے اوپر ڈال لی ہیں. یہ رسم، جہیز کی رسم، فلاں کی رسم، ایسا ہونا ویسا ہونا، یہ ساری چیزیں اسلام کبھی اسے حکم نہیں دیا، لوگوں نے اپنے اوپر ڈال لیا. مہر دے سکتا ہے تو دیجئے، مرد کو حکم ہے، 2 گواہ ہو، ولی کی اجازت سے نکاح ہو جاتی ہے. تو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اس میں نکاح کی ترغیب دلائی گئی. اور آگے اللہ نے اپنی نور کی مثال بیان کی، اللہ نور السماوات والارض. تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے کا مطلب اللہ ہی جو نا ان آسمان کو روشن کیا. اگر آسمان روشن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اسے روشن کرنے کی وجہ سے ہے. مثلا نور ہی کمشکات فیہا مصباح. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نور کا مطلب اپنی ہدایت جسے چاہے دیتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. یہ اللہ نے اس میں بتایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں خاص کر کے جو جوائنٹ فیملی ہوتے ہیں وہاں پر کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں پر اللہ نے یہ بھی بتایا حکم کہ 3 اوقات ایسے ہیں کمپلسری پرمیشن لے کر جانا ہے. من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، یعنی فجر نماز سے پہلے، ظہر کے وقت، خیلولہ کے وقت اور عشاء کے بعد. یہ 3 اوقات میاں بیوی اپنے کمرے میں کس حالت میں ہوں گے پتہ نہیں ہے، تو کہا کہ کمپلسری پرمیشن لے کر جائیں. ہرگز الاؤ نہیں ہے ود آؤٹ پرمیشن انٹر ہو. وہ خاص کر کے وہ زمانے میں تو دروازے بھی نہیں تھے، پردے تھے بس، اس لیے اجازت ضروری تھی. آج بھی یہ حکم ہے کہ کمپلسری جو نا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تو اجازت لیں یا ناک کر کے جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں. یہ سب ضروری تعلیمات ہیں. گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ ساری چیزیں بچوں کو بتانا چاہیے. تو سبحان اللہ، قرآن کتنے کھول کھول کو واضح کرتا ہے. دیکھیے اگر سورہ نور پڑھ لے ہر گھر والے، میں سمجھتا ہوں سورہ نور پڑھ لے، آج گھروں میں جتنے بھی بے حیائی کام ہو یا بے پردگی ہو، جو بھی کہیں آپ، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر سورہ نور پڑھیں. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر عورت کو، ہر گھر کے ذمہ دار کو سورہ نور پڑھنا چاہیے. تفصیل سے اللہ نے کھول کھول کر بتایا، واضح احکامات. اگر عمل کر لیں امید ہے انشاءاللہ گھر ایک مثالی گھر ہو سکتا ہے. گھروں کے اندر جو بھی اللہ اور اس کے نافرمانیاں ختم ہو سکتی ہیں. آج پردے کا نظام کہاں ہے گھروں میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. بھابھی سے پردہ کرنا ہے، کیا لوگ کرتے ہیں اس کا؟ مامی سے پردہ کرنا ہے، کیا لوگ کرتے ہیں؟ چاچی سے پردہ کرنا ہے، کیا لوگ کرتے ہیں؟ کزن سسٹرز ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، چچا کی بیٹیاں ہیں، ماموں کی بیٹیاں ہیں، کیا لوگ پردہ کرتے ہیں؟ اسے کوئی یعنی معمولی سمجھ لیتے ہیں لوگ. تو گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے اپنے بچیوں کو نصیحت کرے، اپنے بچوں کو نصیحت کرے کہ یہ فلاں فلاں سے پردہ ہے، کمپلسری ہونا چاہیے، ورنہ اس کے برے نتائج ہوتے ہیں. جیسا کہ بہت سے گھروں میں جنا ایسے نتائج نظر آتے ہیں. کیوں؟ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا کن گھروں میں کھا سکتے ہیں، کن گھروں میں نہیں کھا سکتے ہیں. تو ایک نام بھی اللہ نے ذکر کیا، تمہارے باپ کے گھر میں، تمہارے
ماں کے گھر میں، اور کہا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم وبیوت آبائکم وبیوت امہاتکم۔ ماں کے گھر میں، باپ کے گھر میں، بیٹوں کے گھر میں، بھائی گھر میں، بیٹے کا ذکر نہیں ہے لیکن آٹومیٹک جو نا بیٹے سے پرمیشن لینے کی ضرورت تھی کھانے کے لیے۔ جی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، باپ بغیر اجازت کے بیٹے کا مال لے سکتا ہے، پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ دیکھو تحفہ دے کر واپس لینا کتا خے کر کے چھاٹے جیسا ہے، لیکن باپ کو اختیار ہے، اپنے بیٹے کو تحفہ دے کر واپس لے بھی سکتا ہے، صرف باپ کو آپشن ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر بیٹے کا ذکر نہیں ہے کیونکہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے بتایا تمہارے چاچا کے گھر میں کھا سکتے ہیں، اور تمہارے خالہ کے گھر میں کھا سکتے ہیں، اور تمہارے دوست کے گھر میں بھی تم کھا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارا دین جو نا کتنی کا تعلیمات ہمیں دیتا ہے، اور بتایا کہ تم مل کر بھی کھاؤ یا الگ الگ کر کھاؤ، کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، اس کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے بتایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج سکتا ہے۔ سنت رسول پر عمل کرو، تمہارے لیے کامیابی ہے، اگر خلاف ورزی کرو گے ممکن عذاب بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ یہ سورت ختم، سورہ نور۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان کی ابتدا میں 4 باتیں ہیں: توحید، قرآن کی حقانیت، آخرت، رسالت۔ یہ 4 باتیں مکمل صورت میں ہیں۔ عقیدہ توحید کو سمجھایا گیا، قیامت کی ہولناکی سے آگاہ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو واضح کیا گیا، اور بتایا خاص کر یہ قرآن حق ہے، اسی لیے الفرقان کے معنی کیا ہے؟ قرآن کا دوسرا نام، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز کتاب قرآن ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، سورت کا آغاز اس طرح ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے۔ مشرکین نے کہا جیسا کہ اس صورت میں نبی نے اسے گھڑ لیا ہے، تو اللہ نے کہا کیسے گھڑ سکتے ہیں؟ ارے وہ تو امی ہیں، وہ تو امی ہیں، یعنی وہ کبھی مدرسے کو نہیں گئے، کسی استاد کے پاس علم حاصل نہیں کیے، 40 سال کے بعد آ کر وہ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، تو یقیناً ایک میراکل ہے، ایک معجزہ ہے، تمہیں اسے ماننا پڑے گا۔ یہ اللہ نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، نعوذ باللہ قرآن گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ تو اسی کا اس میں ذکر ہے، اور لوگوں نے کہا کہ فرشتے اتارنا تھا ہمیں، کیوں یہ انسان اللہ نے نبی بھیجا، فرشتے اترتے تو اچھا تھا۔ ایسے بیکار کے اعتراضات انہوں نے پیش کیے تھے، جو جیسا کہ اس صورت میں ہے۔ بہرحال یہ پارہ نمبر 18 کا خلاصہ رہا۔ تو یہ خاص سورہ نور کے احکامات میں کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں سبھی سے ضرور اٹھا کر پڑھو، تفسیر اس کے ترجمے تو پڑھو کم از کم، اس میں اللہ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ بس ہم یہیں پر رکتے ہیں، پارہ نمبر 18 کا یہ مختصر خلاصہ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پارہ نمبر 19 کا خلاصہ آپ کے پاس پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔